بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي التهامي السيد البهي والسراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہ. پروردگار اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں یریدون وہ چاہتے ہیں لے یطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو صرف نور نہیں آنکھوں سے بجھا دیں. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کچھ تو اللہ بھی چاہتا ہے, کچھ بندے چاہتے ہیں جو کافر چاہتے ہیں, اللہ بھی تو چاہتا ہے. اس نے بھی فیصلہ سنا دیا واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنے نور کو کامل کرے گا, مکمل کرے گا. ولو کرہ الکافرون, اگر کافروں کو سخت ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. تو یہ تھی سورہ صف 28واں پارہ سورہ صف آیت نمبر 8 ہے جس میں میں نے تلاوت کا شرح کی. ماشاءاللہ. پھر سنیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسی کے ساتھ کی دوسری, کیونکہ قرآن کیا ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن اپنی آیت کی خود تفسیر کرتا ہے, بعض کی بات خود تفسیر کرتا ہے. بے شک ایک آیت نہیں, جب بھی قرآن میں نازل ہوئی ہمیشہ دو آیات نازل ہوئی. ماشاءاللہ. ایک جگہ ایک آیت ہے تو دوسری جگہ پھر اس کی تصدیق ہے, اسی کی تصدیق کرتی ہے. ماشاءاللہ. تو اسی کی تصدیق کی ہے سورہ توبہ میں. اور وہاں فرمایا, وہاں کیا فرمایا, وہاں بھی یہی فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون وہ چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے الفاظ وہی ہیں, تھوڑی سی تبدیلی ہے. لے یطفئوا ہے اور یہاں ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. واہ واہ. اور اللہ انکار کرتا ہے. واہ واہ. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل کروں گا, اگر چاہے کہ کافروں کو سخت ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. اچھا, یہ تھی دوسری آیت. ایک نے دوسرے کی تصدیق کی, ایک آیت نے دوسری آیت کی تصدیق کی. آگے دیکھیں, اللہ فرماتا ہے اسی نور ہی, دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ بندے تو اور بھی ہیں, میں مثال دیتا ہوں اور میں مثال بھی قرآن سے دوں گا. اب
अपनी तरफ से नहीं, बंदे तो और भी हैं, आबद हम गवाही दे रहे हैं नमाज में, बेशक अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द भी हैं, रसूल भी हैं। और फिर देखें सूरह बनी इसराइल से मैं गवाही दे रहा हूँ इसी अपनी बात की। फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। हम बात कर रहे थे कुरान में, जैसे हम कहते हैं अब तो अल्लाह ने और भी बनाए हैं, बिस्मिल्लाह। लेकिन अब अपना अब्द सिर्फ एक को कहा। वाह वाह। बंदे और हैं, अब्द और भी हैं, लेकिन उसने अपना अब्द सिर्फ एक हस्ती को कहा है पूरी कायनात में। माशाअल्लाह। अगर पूरे कुरान में और पूरी कायनात का जायजा लिया जाए, बंदे और हैं, मगर अल्लाह ने अपना अब्द सिर्फ किसको कहा? सरकार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, उसकी दलील मैं देता हूँ। सूरह बनी इसराइल पहली आयत 15वां पारा पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो खुदा जो ले गया अपने बंदे को। बंदे तो और भी हैं, मगर अपना अब्द सरकार रसूल खुदा को फरमाया। इसीलिए अच्छा फिर देखें, बैत तो बहुत है, अल्लाह ने कुरान में बहुत ऐसे बैत हैं जिनका जिक्र किया है। मकड़ी का भी बैत है, उसको उससे कोई, हालांकि वो बैत ऐसा है कि जब बात आ गई ना, तो जब वो सरकार रसूल खुदा तशरीफ ले गए गारे सौर में, तो मकड़ी ने जाला बुना। अल-अनकबूत उसका नाम है और सूरह का नाम है अल-अनकबूत। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो वहाँ जिब्रील भी जाना चाहता था, उसने अपना जाला तन दिया। बैत तो है ना, कुरान में जिक्र है, बैत है। अच्छा, तो उसने जाला तन दिया और कमाल का जाला तन। हाँ, उलमा ने लिखा कि इतना ताकतवर जिब्रील कि जिसने 600 मील का खित्ता, जो कौम लूत का था, 600 मील का खित्ता और 6 बस्तियां और 6 लाख की तादाद थी वहाँ लोगों की। 6 बस्तियों में उनके जानवर, उनकी सारी चीजें, और सारी रात पर पे उठा के खड़ा रहा और सुबह उलट गया। अल्लाह, इतना मजबूत पर, इतना मजबूत है वो जिब्रील, वो ताकतवर, उसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। महसूस नहीं हुआ उसको, मगर देखें कि गया है गारे सौर के बाहर, जाला तना है मकड़ी ने, उसका नाम है अल-अनकबूत, कुरान में जिक्र है। और उसने कहा रुक जा, जिब्रील होगा अपनी जगह पे, यहाँ मैं हूँ, मकड़ी हूँ बज़ाहिर, जाला तना है, मगर ऐसे नहीं तना, नादेली पढ़ के तना है। अब जुरत है तो आगे लिखा, मगर उसने जितना जोर लगा लिया कुछ नहीं बन सका। आखिरकार पुकारा ना उसी को जो जायबाद का मजहर है, फिर अंदर गया है। तो देखो बैत का जिक्र है। अच्छा, बैत फिर और भी बहुत है, सूरह नाल है, वहाँ भी जिक्र है। बैत और भी काफी है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मगर अल्लाह ने सिर्फ काबा को कहा, बैती, मेरा घर, मैं मेरा घर है। और हुक्म किसको दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ताहिर बैतिया लित्ताइफीन, पाक रख। अल्लाह ने हुक्म दिया, सिर्फ बनाया नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फरमाया पाक भी रख, बनाया भी तूने है, पाक भी रख। कोई तो मकसद है ना, किसी ने तो आना है इस घर में जिसकी तहारत का हुक्म है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, पाक रख, वताहिर बैतिया, मेरे घर को, लित्ताइफीन, किसी ने तो तवाफ किया था। सोचे ना,
کسی نے تو طواف کیا تھا نا، کیا تھا، جس کے لیے اللہ نے حکم دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو طواف کرنا تھا، مگر حکم دے رہا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو. تو یاد ہے نا جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سبحان اللہ سبحان اللہ، طواف کیا تھا کعبے کا بے شک، اور پھر دعا مانگی تھی. تو اسی لیے فرمایا کہ بیت تو اور بھی ہیں مگر اللہ نے کعبہ کو اپنا گھر کہا. اچھا پھر ہیکل سلیمانی وہ بھی تو اللہ کے گھر تھے، بیت المقدس وہ بھی اللہ کے گھر تھے، مگر اللہ نے بیتی کعبہ کو کہا. واہ واہ، کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کی ایک عظیم ہستی نے اس گھر میں آنا تھا، بے شک، جس کے لیے اس نے کہا میرا گھر بیتی میرا گھر. تو اسی طرح اب تو اور بھی ہیں مگر سرکار رسول خدا کے لیے فرمایا کہ بے عبدہی سبحان الذی اسرا بے عبدہی، کہ پاک ہے وہ خدا جس نے سیر کرائی لے گیا اپنے عبد کو. تو اسی طرح نور تو ساری ہستیاں ہیں، سرکار رسول خدا بھی نور ہیں خدا کا، بے شک، مولا علی علیہ السلام بھی ہیں، 12ویں امام تک سارے نور ہیں. مگر خصوصیت سے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ خصوصاً امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہی آیات میں ذکر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ کیا چاہتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کامل کرے. اگرچہ وہ کافر نہ سمجھیں. اور مولا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نور کہا. بظاہر ساری ہستیاں خدا کا نور ہے، اور سرکار رسول خدا کی بعض حدیث بھی ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. یہ ساری ہستیاں اللہ کے نور ہیں مگر اپنا نور اللہ نے امام زمانہ علیہ السلام کو فرمایا. اللہ اللہ، یہ خصوصیت صرف مولا امام زمانہ کی نہیں، واہ واہ، حالانکہ اس کے آبا و اجداد ہیں. سرکار رسول خدا خاتمیت کی منزل پر ہے، سرکار مولا علیہ السلام حلال مشکلات ہیں. بے شک، تو جس کو مشکل پڑے گی جس کو، تو در اطہر پہ تو آنا پڑے گا نا مولا علیہ السلام کو. چاہے مولا علی کا مولا بھی کیوں ہے تو اس کو بھی آنا پڑتا ہے، ناد علی کہہ کے پکارنا پڑتا ہے، جو منصب ہے مشکل کشا، اور یہ نور ہے اللہ کا. اچھا میں اگلی آیت پھر پڑھوں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، سورہ کا نام بھی نور ہے، جہاں سے یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ ساری امام زمانہ اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تفاسیر اہل بیت علیہ السلام میں بہت کچھ موجود ہے اسی آیت کے ضمن میں. نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. پھر فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثل کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یضرب اللہ الامثال للناس. واہ 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 واہ، فرمایا اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. مثل نور ہی، اس کی نور کی مثل کیا ہے؟ سرکار رسول خدا ہے. واہ واہ، ہاں اس آیت میں نے پڑھی کیوں ہے آیت؟ اس آیت میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو کرنا چاہتا ہوں اسی نور، آیت سے. واہ واہ، نور، محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہ محمد وعلی محمد وجل فرج. فرمایا مثل نور ہی، اس کے نور کی مثل. وہ کون ہے؟ سرکار رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. اور آگے فرمایا کمشکات، جیسے مشکات ہے، کسی نے
تاکچہ لکھا، کسی نے روشندان لکھا، جو بھی. تو کمشکاتن سے مراد، مشکات سے مراد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میں نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ 4 معصومین اسی آیت سے آپ کو دکھلا. ماشاءاللہ دوسرا نمبر، ماشاءاللہ. پہلا نمبر ماسل و نور ہی سرکار رسول خدا کا مشکات. مشکات کیا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. فرمایا فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے، چراغ ہے. وہ چراغ کیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام. اچھا، ایک دن جابر بن عبداللہ انصاری خود روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا. اسی آیت کی تفسیر میں اسی کو مکمل کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. تو فرمایا کہ میں، جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں داخل ہوا مسجد نبوی میں، کیا دیکھتا ہوں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشریف فرما ہے اور اپنی انگشت مبارک سے کچھ لکھ رہے ہیں. انگشت سے، قلم سے نہیں، انگشت سے، اور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے پوچھا مولا آپ کے پاس تو کوئی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی بیٹھا بھی نہیں، آپ بیٹھے بھی اکیلے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں جابر لوگوں نے شاید اس آیت کو پڑھا تو ہے مگر آج تک یہ کوئی سمجھ نہیں سکا. اسی آیت کو پڑھا تو ہے مگر آیت ہے. میں نے پوچھا مولا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہی سورہ نور کی یہی آیت ہے. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. سبحان اللہ. میں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثل سرکار رسول خدا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا فیہا مصباح، اس میں مصباح ہے. میں اپنے سینے، جابر روایت کرتے ہیں مولا نے اپنے سینے اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے میں مراد ہوں. مصباح سے مراد، اور پھر آگے فرمایا زجاجہ، اس سے کیا مراد ہے؟ امام حسن اور امام حسین. پھر آگے فرمایا کہ دری مولا امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا کوکب یوقد من شجرۃ مبارکۃ مولا باقر علیہ السلام لا شرقیۃ ولا غربیۃ جعفر صادق علیہ السلام، پھر موسیٰ کاظم علیہ السلام. پھر فرمایا نور علی نور، ایک کے بعد ایک امام، ایک کے بعد ایک امام. کیونکہ کوئی زمانہ امام کے بغیر کوئی زمانہ خالی ہے ہی نہیں. اور یہی سرکار نے حدیث پاک فرمائی تھی کہ الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. مخلوق سے پہلے مخلوق نہ ہو حجت ہو، مخلوق نہیں تھی حجت تھی، مخلوق ہوگی حجت ہوگی، مخلوق نہ ہوگی حجت ہوگی. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. فرمایا یہ امام ایسے ہیں، یہ سلسلہ نورانی ایسا ہے، نور علی نور، ایک کے بعد دوسرا نور، ایک کے بعد دوسرا نور. مگر جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے پھر اسی طرح آیت فرمائی یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. وہ اپنا نور کیا ہے؟ وہ اپنا نور سرکار امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اچھا یہ تو بات متفق ہے، تمام لوگوں نے یہی لکھا، چاہے اہل سنت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ سرکار نور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بشر مانتے ہیں، ورنہ اکثریت نور تو مانتی ہے۔ سب سے فرمایا صلوات برات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور آ چکا ہے، ایک کتاب مبین آ چکا ہے۔ واہ 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 تو کتاب سے مراد وہ لیتے ہیں قرآن مجید، کیونکہ کتاب اور الکتاب الگ